اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ وعظ اور تعلیم میں ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس میں غصہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا جب آپ کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ فلاں شخص جو ہے وہ لمبی نماز پڑھاتا ہے، تو اس لیے جب بھی ناپسندیدہ بات دیکھی جائے تو اس میں غضبناک ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ مسجد جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ مسجد کی پامالی نہ ہو، مسجد کی عزت جو ہے، مسجد کا جو ادب ہے وہ برقرار۔ ٹھیک ہے، تو نماز پڑھانے والے کو، بیان کرنے والے کو، واعظ کرنے والے کو یہ چاہیے کہ اس کے اندر تخفیف پیدا کرے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہیں وہ بدگمانی اور غصے کی نوبت نہ ہی آئے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو کر دیتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے اور جو ہے وہ واعظ یا نماز کو مختصر کر دے۔ آگے والی حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں کہ گمی ہوئی چیز، اس کے متعلق زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے گر پڑنے والی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بندھن یا برتن اور تھیلی کو پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کو مشتہر کرے، پھر مالک نہ ملنے پر اس سے خود فائدہ اٹھائے، اور اگر اس چیز کا مالک آ گیا تو اسے واپس کر دے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ کے متعلق اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز گری ہوئی کسی شخص کو مل جاتی ہے تو اس کو فوراً استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی تشہیر کرے، اس کو لوگوں میں پھیلائے، لوگوں سے پوچھے، لوگوں کے اندر اس کی تشہیر کرے کہ مجھے فلاں چیز ملی ہے، اگر کسی شخص کی ہے تو وہ مجھ سے آ کر لے سکتا ہے۔ اس بات کی تشہیر کرے، اعلان کروائے، ٹھیک ہے، اور 1 سال تک ایسا کرے، 1 سال تک اس کی تشہیر کرے، لوگوں سے پوچھتا رہے، اس بات کو لوگوں میں پھیلائے، اور اگر 1 سال کے بعد بھی اس کا مالک نہیں ملتا تو اب اس کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اور اگر 1 سال کے بعد اس کا مالک مل گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اس چیز کا مالک آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب وہ چیز اس کو دوبارہ واپس کرنی پڑے گی۔ پھر اس شخص نے کہا گم ہونے والے اونٹ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ غضبناک ہوئے یہاں تک کہ آپ کے دونوں گال سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا تعلق؟ اس کی مشک اور پاؤں اس کے ساتھ ہیں، خود گھاٹ پر جا کر پانی پیتا ہے اور درخت کے پتے وغیرہ چر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو مل جائے گا۔ اگر اس شخص نے عرض کیا کیا گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تو پکڑ لے تو تیری ہے، اگر کوئی تمہارا بھائی پکڑے تو تمہارے بھائی کی ہے، اور اگر کسی نے نہ پکڑی تو بھیڑیے کی ہے۔ یعنی کہ شخص نے پہلے گری ہوئی چیز کے متعلق پوچھا، پھر اونٹ کے متعلق پوچھا، پھر بکری کے متعلق پوچھا، یعنی کہ جانوروں کے متعلق بھی سوال کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس چلا جائے، اور اگر وہ اپنے مالک کے پاس نہیں جاتا، یا یہ ہے کہ اس کا جو ہے یہ اندیشہ ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اس کو لٹیرے، ڈاکو یا کوئی درندہ جو ہے وہ نہ پکڑ لے، ٹھیک ہے، اس کو چیر پھاڑ نہ دے، اس کو نقصان نہ پہنچا دے،
تو اس سے جو ہے نا وہ اس کو اپنے پاس ہی رکھے یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے، اور اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کو واپس کر دیں، اگر اس کا مالک نہ ملے تو پھر وہ اس کو اپنے پاس رکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے۔